مزار تے نہیں آن دینا۔ میرے نبی نے فرمایا صدیق میں نے پتہ ہے تو کسے بھی حالت وہ مرنوں مر جائے گا، ساڈا ساتھ نہیں چھڑے گا، ساڈے نال دھوکھا نہیں کرے گا، وہ غداری نہیں کرے گا۔ میں نے پتہ ہے، میں جاننا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق تو میرے نبی کریم نے روح زیبا پھیریا، فارادہ ان ہو جدو منہ پھیریا، حضرت عمر کھڑے ہو گئے۔ آواز کمزور ہے۔ حضرت عمر پاک کھڑے عرض کی تھی آقا اسی حاضرہ حاضرہ حاضرہ۔ میرے نبی نے فرمایا عمر وہ بے جاؤ، میں تینوں آپ منگیا ہے، میں تینوں آپ منگیا ہے۔ وہ کعبے دے غلاف پکڑ کے دعا منگتا رہا مولا، عمر دے دے، میں جاننا میں جاننا میرے نبی کریم دے دیوانے جب مہاجرین صحابہ بیٹھے نے، انصار صحابہ دے دل چ خیال آیا نبی کریم ساڈے کول پوچھنا چاہندے نے، حضور پاک ساڈے کول پوچھنا چاہندے نے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کھڑے ہوئے نے، آپ کی عرض کر دینے آقا تساں ساڈے کول مشورہ لینا چاہندے، ساڈے دل دی پوچھنا چاہندے، سونے لج پالا میں نہ سارے ساریاں دی نمائندگی کرنا وا، کھلو گئے عرض کر دینے والذی نفسی بیدہ لو امرتنا آقا جے میں نوش رب کعبہ دی قسم جنہیں قبض قدرت چ میری جان، لو امرتنا اگر تیرا حکم ہوئے لج پالا تیرے ابرو دا اشارہ اڑائے، تیرا آڈر اڑائے، اسی سارے آنے گھوڑے سمندرہ وچ پا دینے، لج پالا ایک پل بھی سوچنا نہیں ہے، سمندراں وچ گھوڑے پا دیواں گے۔ حضرت سعد بن عبادہ عرض کر دینے لج پالا سونے اگر حکم دیو اسی اپنیاں اونٹھنیاں دے سینے سونے پہاڑاں دی چٹاناں نال لا دیواں گے، لج پالا تیرے حکم دی میرے۔ حضرت مقداد بن اسود کھڑوتے انصار صحابہ وچوں عرض کردے نے آقا جی اسی ہونج نہیں کرانگے جویں حضرت موسیٰ دے امتیاں نے کیتا سی، جد لڑائی دا موقع آیا ہے حضرت موسیٰ دے امتی کہنے لگے اے موسیٰ تو لڑی تیرا رب لڑے، سانو لڑن دی لوڑ کوئی نہیں ہے، اسی نہیں لڑنا ہے، اور میں پتہ کرنا ہے کیڑے جملے نے کیڑے بندے نے جملے دی گہرائی تک پہنچنا ہے۔ حضرت مقداد بن اسود عرض کر دے لے سونیا او کلیم اللہ دے امتی سے اسی ہوے والا
اللہ دوویں چشتی اس پاسے بہ گئے نے اللہ برکتاں عطا فرمائے انہاں کول میں کو 33 کو نمبر حاصل کر لواں امید بڑی اللہ دے فضل نال اللہ سونا مینوں کامیاب کرسی گا میرے نبی کریم دے دیوانے حضور نال پیار کرن والے جنہاں بندیاں دی توجہ ہے محبت نال سبحان اللہ آکھو میں تقریر شروع کراں عزیزان گرامی غزوہ بدر یوم الفرقان فرق کران والا دن اے اسلام دی پہلی جنگ ہے کفار دے نال حق اور باطل دی پہلی جنگ سن 2 ہجری ہے 17 رمضان ہے تے جمعہ دا دن ہے ایک غزوہ روح پذیر ہوئے اور عزیزان گرامی مقام بدر اے دے بارے بدر دے بارے کیڑی جگہ ہے نام کی ہے بڑی متعدد بحث ہے میں اس پینڈے نہیں پہنا 2 گلاں بیان کرانگا کچھ آباب فرماندے نے کہ بدر دے مقام تے کھو سی کنواں سی پانی والا جندے پانی لوی دا جدو 14ویں دا چن اپنی آب و تاب تے ہونا نا تے 14ویں دے چن دا جڑا اک سے اس کھونچ پینا اور بڑا صاف ظاہر نظر آنا کلیر نظر آنا اس وجہ تو لوکاں نے اس تھان دا نا بدر رکھ چھڑے دوجا قول ایک بندہ سی جیدہ نا سی بدر بن حارس وہ اس بستی دی اندر رہندہ سی اس دی نا دی وجہ تو اس مقام دا نا بدر رکھیا گیا عزیزان گرامی میرے نبی کریم دے دیوانے حضور نال پیار کرنا ہے حضور نال محبت کرنا اسباب کی بنے جنگے بدر دے کیوں ہوئی کفار جڑے نے او پہلو دن تو ہی مسلمانہ دے مخالف نے مسلمانہ دے دشمن نے کدی بھی کافر یہودی نصرانی عیسائی مسلمانہ دا سجن ہو سکدا نہیں ہمیشہ اے دشمنی رہنے اسلام نو گران دے حوالے دینا عزیزان گرامی ہجرت دا دوجا سال ہے 2 سال ہوئے نے میرے نبی دے غلام ہونا ہجرت کی تھی مکہ چھوڑیا مدینہ پاک آ گئے انہاں نو اس گل دی بڑی پیٹ سی انہیں کیا مسلمانہ دی تعداد بھی تھوڑی ہے ہین بھی ماڑے جائے کیوں نہ انہاں تے حملہ کیتا جائے فوج چڑھائی جائے اور انہاں دا نام و نشان دنیا تو مٹا دیتا جائے اسلام دا نام ختم کر دیتا جائے لیکن کمڑیاں نو یہ پتہ نہیں سی نا کہ اسلام دا راکھا کون ہے اسلام دا راکھا کون ہے انہاں نو یہ پتہ نہیں سی تہاڈا دل ہوے تے میں کھڑی والے بابے کول نہ آ جاواں چلو کوئی گل نہیں اگلے سال آ جانے ہاں ایڈی سبحان اللہ چ نہیں پڑھیا جاندا بھائی شیر اللہ اکبر میرے نبی کریم علیہ السلام دے دیوانے و توجہ کرو اینا دا دل سی اسلام نو بجا دئیے اسلام دی شمع گل کر دئیے یہ عارف کھڑی رحمت اللہ تعالیٰ لے اے میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماندے نے ہر دم روے خیال میرے بچے ہر دم روے خیال میرے بچے اتے تے کچھ نہیں سجدا جس دیوے نو آپ چلاوے کت کسے کو بجدا جس دیوے نو آپ جلاوے کد کسے کو بجدا میرے نبی کریم علیہ السلام دے دیوانے توجہ کرو
آؤ میں آقا دی حدیث دا سہارا لواں اپنے عنوان دے واسطے وہ مسلم شریف دی حدیث مبارکہ ہے وہ میرے آقا کریم نو پتہ چلیا کافر آ رہے نے وہ کافران نے حملہ کرنا ہے وہ میرے آقا کریم نے غلامان نو اکٹھا کیتا ہے وہ صحابہ آگے نے مہاجرین بھی نے انصار بھی نے سارے اکٹھے ہو کے آگے وہ میرے آقا کریم نے فرمایا صحابہ جی کعبہ دا کعبہ سونے آئے کموے میرے نبی کریم نے فرمایا کافرہ دا ارادہ ہے وہ حملہ کرن دا تواڈا کی موڑے وہ تواڈا کی ارادہ ہے وہ میرے نبی کریم دے دیوانیوں بولو تاوی مرضی ہے وہ نہ بولو تاوی تواڈی موج ہے وہ صحابہ دے وچوں وہ جڑا سارے نالو وہ پہلو کھڑا ہویا ہے او دا نام حضرت ابو بکر صدیق حضرت ابو بکر صدیق صحابہ دے وچوں پہلو کھڑے ہو گئے ہاتھ بن لے آکے عرض کر دینے آقا سونے اے میرا مال بھی تیرے واسطے وے میری جان بھی تیرے واسطے وے اے میرے آقا کریم نے فرمایا اے ابو بکر جی مینوں پتہ ہے اے میں جاننا اے میرا بچپن بھی تیرے نال لگیا ہے جوانی بھی تیرے نال لگے اے ابو بکر جی اے میرے دکھ وچ بھی میرے نال اے میری خوشی وچ بھی میرے نال اے سفر وچ بھی میرے نال اے ابو بکر اے مینوں یاد اے کیویں موڑیاں تے چاکے اے سور دی پہاڑی تے لے گیا ہے اے میں تے چند دن پہلے منظر ویکھ کے آیا ہاں اے بڑے بڑے نوجوان ہاتھ جاندے نے اے پانی دیاں بوتلاں ہوندیاں نے اے 20 واری 25 واری 30 واری 100 کڈ دے نے اے پھر ہولی ہولی جاندے نے اے اج تے راستے بھی بن گئے نے پر میرے نبی کریم دے دیوانے اے واہ ابو بکر تیری عظمت نو سلام اے تیری رفعت نو سلام اے اگر جملے نو انجوائے کرو تے میں پہلا جملہ عرض کرن لگیا وا او جتے اے میرے نبی دا سایہ کوئی نہیں ہے اے جیڑا سایہ بن کے اے میرے نبی دے نال رہندا رہیا ہے اے دا نام حضرت ابو بکر صدیق جتھے دانا حضرت ابو بکر صدیق وہ جڑا سایہ بن کے وہ میرے آقا دے نال رہندا رہیا ہے وہ میرے نبی دے دیوانے حضور نال پیار کرن والے حضور نال محبت کرن والے وہ ہر ویلے وہ میرے آقا دے نال حضور دے نال دکھ وچ بھی نال خوشی وچ بھی نال او میرے آقا کریم نے فرمایا صدیق تو ایتھے بھی میرے نال
اوتھے بھی میرے نال ہوویں گا مینوں کہہ لین دیو جسارت کر کے گردے جی نو جملہ بول لین دیو عشق ویندا پیا میرے آقا نے فرمایا سدے تو میرے دشمناں نو غار چ نہیں آن دیتا ہے عشق نے جواب دیتا سدے تو آقا دے دشمناں نو غار چ نہیں آن دیتا ہے آقا کریم نے تیرے بیریاں نو مزار تے نہیں مزار تے نہیں آن دینا میرے نبی نے فرمایا صدیق میں نے پتہ ہے تو کسے بھی حالت مرنوں مر جائے گا ساڈا ساتھ نہیں چھڑے گا ساڈے نال دھوکھا نہیں کرے گا غداری نہیں کرے گا میں نے پتہ ہے میں جاننا حضرت ابو بکر صدیق تو میرے نبی کریم نے روح زیبا پھیریا فاراد عنہ جدو منہ پھیریا حضرت عمر کھڑے ہو گئے آواز کمزور ہے حضرت عمر پاک کھڑے عرض کی تھی آقا اسی حاضر میرے نبی نے فرمایا عمر بے جاؤ میں تینوں آپ منگیا ہے میں تینوں آپ منگیا ہے کعبے دے غلاف پکڑ کے دعا منگدا رہیا مولا عمر دے دے میں جاننا وا میرے نبی کریم دے دیوانے جدو مہاجرین صحابہ بیٹھے نے انصار صحابہ دے دل وچ خیال آیا نبی کریم ساڈے کول پوچھنا چاہندے نے حضور پاک ساڈے کول پوچھنا چاہندے نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کھڑے ہوئے نے آقی عرض کر دینے آقا تسان ساڑھے کل مشورہ لینا چاہندے ساڑھے دل دی پوچھنا چاہندے سونے لاج پولا میں نہ سارے ساریاں دی نمائندگی کرنا وا کھڑو گئے عرض کر دینے والذی نفسی بیدہی لو امرتنا آقا جے میں نوش رب کعبہ دی قسم جنہیں قبضہ قدرت چ میری جان لو امرتنا اگر تیرا یکم ہوئے لاج پالا تیرے ابرو دا اشارہ اڑائے تیرا یادر اڑائے اسی سارے آنے گھوڑے سمندرہ وچ پا دینے لاج پالا ایک پال بھی سوچنا نہیں ہے سمندرہ میں گھوڑے پا دیوانگے حضرت سعد بن عبیدہ عرض کر دینے لاج پالا سونے اگر حکم دے وہ اسی اپنیاں اونٹھنیاں دے سینے سونے پہاڑاں دی چٹاناں نال لا دیوانگے لاج پالا تیرے حکم دی میرے
حضرت مقداد بن اسود کھڑوتے انصار صحابہ وچوں عرض کردے نے آقا جی اسی اونج نہیں کرانگے وہ جویں حضرت موسیٰ دے امتیاں نے کیتا سی وہ جدو لڑائی دا موقع آیا ہے حضرت موسیٰ دے امتی کہنے لگے اے موسیٰ وہ تو لڑی تیرا رب لڑے سانو لڑن دی لوڑ کوئی نہیں ہے وہ اسی نہیں لڑنا ہے اور میں پتہ کرنا ہے کیڑے جملے نے وہ کیڑے بندے نے جملے دی گہرائی تک پہنچنا ہے حضرت مقداد بن اسود عرض کر دے لے سونیا او کلیم اللہ دے امتی سے اسی حبیب اللہ نے او کلیم اللہ دے امتی سن او کلیم اللہ دے امتی اسا حبیب اللہ دے امتیاں سونیا اسی تیرے سجے بھی لڑانگے تیرے کھبے بھی لڑانگے اگے بھی لڑانگے پیچھے بھی لڑانگے لج پالا یا اتھیار ٹوٹ جان یا ساواں دے تار ٹوٹ جان لج پالا یا مر جاواں گے یا مار دیا یا مر جاواں گے یا مار دیواں گے اوے میرے نبی کریم دے دیوانے حضور نال پیار کرن والےو حضور نال محبت کرن والےو اے ادھر اللہ کریم نے کافراں دی تیاری بیان فرمائی سورۃ الانفال پارہ نمبر 10 آیت دا نمبر 47 ہے توجہ ہے توڑی میرے لئے تسی جیتے سجے کھبے ہوئے میں چھاڑ دینا ہے اے جینے چ رکھیا جی توجہ 100% تسی میرے لئے رکھنی تے کی فرمانا ہے میرے نبی دے دیوانے اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بما يعملون محيط اللہ کریم نے فرمایا ایو نہ رنگے نہ ہو جایا جے خراجو من دیارہم وہ جڑے اپنے گھراں تو نکلے نے بطروں وریاء وہ بندے آکڑا کر کے نکلنے ترا کے نکلنے وَيَسُدُّونَ سَبِيلِ اللَّهِ تو اللہ دے رات روکن آلے نے ڈکن آلے نے واللہ بما یعملون محیط اللہ کریم نے فرمایا جو بھی کر لین اللہ دے قابو ویچنے وہ اللہ دے ہاتھے ویچنے وہ میرے نبی کریم دے دیوانے حضور نال پیار کرن والےو ایتھے کافراں دی تیاری اللہ نے بیان فرمائی ہوئے آؤ ذرا چوتھا پارا سورہ آل عمران آیت دا نمبر 123 ہے اللہ دا قرآن فرما دا مستشکر
اللہ کریم نے فرمایا سونے یادی جدو اسی تیری مدد کی تھی بدر دے وچ تیری مدد کی تھی بدر دے وچ محبوبہ تسی بالکل بے سرو سامان سو کوئی شے کول کوئی نہیں سی تواڈی مدد کی تھی اوے اللہ کولو ڈرو او دے شکر گزار ہو جاؤ او میرے نبی کریم دے دیوانے حضور نال پیار کرن والے اے ادھروں مکے وچوں کافر ٹرے نے او 1000 فوجی ہے او 700 اونٹ نے 100 گھوڑا ہے تے نال جدید اسلحے تلواراں وی نے بھالے وی نے نیزے وی نے تیر وی نے او سارا کچھ انہاں دے کول او ادھر میرے نبی دے غلام نے او حضور دے نوکر نے 313 تساں 313 سنے لیکن جنگ بدر کے اندر 305 شریک ہوئے 8 صحابہ کرام نہیں گئے اور جنہ دے وچوں بہت بڑا نام حضرت سیدنا عثمان غنی سرکار رضی اللہ عنہ آپ بھی نہیں گئے شرعی عذر دی وجہ سے حضرت سیدہ بی بی رقیہ پاک آپ بیمار سا اور ایک گل میں نہیں کی تھی امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی المواہب دے اندر فرما رہے بیمار سن حضرت سیدہ رقیہ اور جدو جنگ بدر ہو رہی ہے میرے نبی دی صاحبزادی آپ دا وصال ہو گیا بی بی رقیہ پاک دا اور حضور نے انہاں نو 313 شامل فرمایا جنگ بدر دا حصہ بنایا مال غنیمت بھی عطا فرمایا ادھر میرے نبی دے غلام 305 میرے نبی کریم دے دیوانو حضور نال پیار کرن والے 70 اونٹ 3 گھوڑے نے 8 تلواراں 6 زرہ کدھر چلے نے وہ جنگ کرن چلے نے کھجور دے ڈنڈے پکڑ لے وہ میرے نبی کریم دے دیوانوں ایک سواری تے 3 4 5 صحابہ سفر کر دینے وہ کوئی کچھ چل دا ہے پھر او لے جاندہ ہے دوجہ بہ جاندہ ہے پھر اگے تیجہ بہ جاندہ ہے چوتھا بہ جاندہ ہے وہ میرے نبی دے نال بھی 2 صحابہ کرام نے جدو میرے آقا وہ میرے کریم آپ دا سفر پورا ہویا حضور اتر گئے صحابہ جڑے 2 نال نے ہاتھ بان لے آقا جے سردار اچھے ہی چنگے لگ دینے اللہ جفالا وہ مالک کچھے ہی چنگے لگ دینے وہ میرے آقا کریم نے فرمایا وہ صحابہ وہ تسی بے جاؤ صحابہ عرض کر دینے آقا جے سونے ودوہا دے مکھڑے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا ماں زاغ دے نینا والیا یاسین دیاں سیریاں والیا توہا دیاں لڑیاں والیا علم نشرہ دے سینے والیا مکے والیا مدینے والیا آقا جے تیری سواری دیاں لگاما پکڑنے وہ جبریل علی سنت ادا ہو جائے گے وہ میرے آقا کریم نے فرمایا وہ صحابہ وہ میں عدل کرنا یاد رکھیا جے تسی میرے نال کوئی بہتے تکڑے نہیں تسی بہتے تکڑے ہو
میرے آقا کریم دے دیوانے حضور نال پیار کرن والے ہن میرے آقا دے غلام بدر دے میدان تے آ گئے ادھر کافر بھی آ گئے 17 رمضان 2 ہجری جمعہ دا دن روزے دی حالت گرمی آبو تاب تے گرمی آبو تاب ایک جملہ کہہ دیں جی گرمی آبو تاب تے صحابہ کول تلواراں کوئی نہیں ہتھیار کوئی نہیں کھان دا سازو سامان کوئی نہیں پانی بھی تھوڑا ہے روزے دی حالت گرمی بھی آبو تاب تے وے ہتھیار بھی کوئی نہیں نے پر صحابہ دنیا والیاں نو دس دے نے لوگو تلوار کوئی نہیں ہے ہتھیار کوئی نہیں ہے ہتھیار نہیں ہے تے نہ ہوئے اللہ دا یار تے ساڈے نال ہی ہے وہ سانو ہتھیاراں دی لوڑ کوئی نہیں ہے وہ نبی سرکاراں دی لوڑ تے حفیظ جلندری نے بڑا سونا ترجمہ کیتا آپ فرماندے نے نہ تیروں تیز پر تکیا نہ خنجر پر نہ بھالے پہ نہ تیروں تیز پر تکیا نہ خنجر پہ نہ بھالے پہ نہ تیروں تیز پر تکیا نہ خنجر پہ نہ بھالے پہ بھروسہ تھا ایک سادہ سکالے کمال والے پہ بھروسہ تھا تو ایک سادہ سکالے کمالی والے پہ میرے نبی کریم دے دیوانے ہو حضور نال پیار کرن والے یار توجہ کرو تہاڈا دل ہوے تے میں 5 حدیثاں بدر والیاں دی شان وچ پڑھنا چاہنا توجہ ہے تہاڈی جی ذہن وچ گل بہ کے رکھیا جے انشاءاللہ میں گل توڑ لا کے چھڈنی جے ہاں میرے نبی کریم دے دیوانے بخاری مسلم متفقون علیہ حدیث ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاض اللہ جل جلالہ وأمن اطلع إلى أهل بدر قال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة أو فقد غفرت لكم أو كما قال فرمایا بدر والو آج تو بعد جو مرضی کرو اعملوا ما شئتم جو تہاڈا دل کردا ہے کریا جے قد وجبت لکم الجنہ اللہ کریم نے تہاڈے تے جنت واجب کر چھڈی ہے اللہ کریم نے تہاڈی بخشش فرما چھڈے اوے بخشش فرما چھڈیے اوے دوجی حدیث مبارکہ یار سنو
اوے میرے آقا نال پیار کرن والےو اوے حضور نال محبت کرن والےو اوے میرے آقا کریم دے کول جبریل آیا ہے آ کے عرض کردا ہے آقا جے سونیا تواڈا بدر والیاں بارے وچ کی خیال توجہ بدر والیاں دے بارے وچ کی خیال ہے اوے میرے نبی کریم نے فرمایا اوے مسلماناں وچ ساریاں نالوں افضل نے اللہ نے مقام اندر بلندی اندر درجات اندر اوے کمالات اندر اوے سارے مسلماناں نالوں اللہ نے اوے میرے نبی کریم علیہ السلام نو جبریل عرض کردا ہے آقا جی اوے جڑے مسلمان بدر وچ گئے نے او ساریاں نالوں اللہ نے اوے جڑے فرشتے اوے بدر وچ آئے نے اوے اسی انہاں نو ساریاں نالوں اللہ سمجھنے انہاں نو ساریاں نالوں اللہ سمجھنے میرے آقا دا غلام کنویں تے پانی بھرن لگیا تیجی حدیث تیر لگا تے شہید ہو گیا اما انہوں دی شہادت دا واقعہ سارا دسیا جدو مکیا کم حضور کوڑائی سونیا میرا پتر بھی شہید ہے پانی بھرن گیا تیر لگیا کی جنتی ہے میرے نبی نے فرمایا اما تو جنتی دی گل کرنی ہے وہ جنت الفردوس اندر ہے تو جنتی دی گل کرنی ہے وہ جنت الفردوس اندر ہے حضرت عمر فاروق نے بدری جڑے صحابہ سن 5000 درہم انہاں دا وظیفہ کیتا 5000 وظیفہ کیتا کسے سوال کیتا عمر انہاں نو بڑی ترجیح دینا ہے حضرت عمر نے فرمایا میں کیوں نہ ترجیح دیواں او جنوں خدا بھی ترجیح دیندا ہے مصطفیٰ بھی ترجیح دیندا خدا بھی ترجیح دیندہ ہے مصطفیٰ بھی ترجیح دیندہ ہے اے میرے نبی کریم دے دیوانے ہو اے حضور دی ایک غلام ہے جدا نام حضرت ربیہ بن معوذ آپ فرماؤندیاں نے شادی ہوئی آقا میرے گھر چ مینوں دعوت دینا ہے مبارکباد دینا ہے حضرت ربیہ دے کول چند بچیاں کھڑیاں نے انہاں نے بدر والیاں دے قصیدے شروع کر چھڈے بدر والیاں دی گل شروع ہو گئی قصیدے شروع ہو گئے انہاں وچوں ایک بچی نے آکھیا اوے تواڈے وچ او ہستی وی کھڑی ہے جیڑی مستقبل دے بارے وچ وی جان دیے میرے نبی کریم نے فرمایا جیڑی گل پئی ہوندی ہے اونوں کنٹینیو رکھو جاری رکھو وجہ کی ہے حضور دے کہن دا مطلب کی ہے میرے آقا کریم نے فرمایا اوے بدر والیاں دی گل فکر دے اوئی کر دے رہو اوے 60 فٹ تے رہن والے اوے جامعہ مسجد حنفیہ غوثیہ وچ بہن والے تے یار مینوں آکھ لین دیو اوے بدر والیاں دا ذکر کرنا اوے قصیدے پڑھنا اے انہاں بچیاں دا طریقہ ہے اوے سن کے راضی ہونا نبیاں دے سلطان دا طریقہ ہے اوے نبیاں دے سلطان دا طریقہ ہے اوے میرے نبی کریم دے دیوانے ہو حضور نال پیار کرن والے آؤ یار میں گل نیڑے لاواں اوے بدر دا میدان سج گیا اوے میرے آقا بھی آ گئے نے اوے میرے آقا دے غلام بھی آ گئے اوے کافر بھی آ گئے نے ادھر 313 نے ادھر 1000 ادھر تیر بھی نے تلوار بھی نے نیزے بھی نے بھالے بھی نے
ہتھیار بھی ہے وہ نال گلوکاراں بھی لیاندے پھردے نے وہ فوجیاں نو محظوظ کرن واسطے گانے گونے سنان واسطے وہ کافر پھٹ گئے وہ لئین وہ جدو سامنے آئے انہاں اچھی پہاڑی مال لئی انہاں کیا اچھی تھا مال لویے یہ ذرا مٹی آڑی ہے ریت ہونی ہے گرم بڑی اتھے گرمی تو انہوں پتہ ہے جیڑے صحرا علاقے دے بندے انہوں پتہ ہے ریت گرمی چکی کم کر دی انہاں کیا اپنے لو بڑے چلاک بنے انہوں اتی تھا مار لی انہاں کیا مسلمانوں تھلے نیمی تھا دے آنگے لیکن اللہ نو کو جو ہو ری منظور بدل گئے بدل آئے چھم چھم بس اور ریت پانی پیندہ گیا پکی ہوندی ادھر مٹیاں تلکن بن دی گئی کدی اتبا منہ پرنے ڈگ دے کدی شہبہ ڈگ دے کدی ابو جہل رڑدا جاندا ہے تلکدا جاندا ہے ادھر میرے آقا کریم دے غلام اونا دی زمین پکی ہو گئی ہے مینوں کہہ لین دے وہ ادھر بات لالے نے ادھر حق والے نے ادھر ظلمت والے نے ادھر نور والے نے ادھر خباثت والے نے ادھر روح دی نفاست والے نے ادھر مردود نے ادھر اصحاب درود نے ابو جال ورگ زندیق نے ادھر ابو بکر ورگ صدیق نے میرے نبی کریم دے دیوانے ادھر جفا والے نے ادھر وفا والے نے ادھر دغا والے نے ادھر مصطفیٰ والے نے خدا والے نے ادھر شیطان لعین والے نے ادھر رحمت ادھر رحمت للعالمین ہن میرے نبی کریم علیہ السلام نے صفا فرمائی حضور نے فرمایا بناؤ بھئی صحابہ صفا بنیاں ہن میرے نبی کریم دے دیوانے ہو کسے کڑ کڑتا ہے دوجی چادر کوئی نہیں کسے کڑ چادر ہے کڑتا کوئی نہیں وہ ٹوٹیاں تلواراں نال مٹھا نہیں لگی این جب ولیٹے کپڑے نے وہ لڑن جنگ آئے نے جنگ لڑنا ہے جنگ لڑنا ہے وہ میرے نبی کریم نے صفا سیدیاں فرمائی وہ میرے نبی دا ایک غلام ہے جدا نام حضرت سواد رضی اللہ تعالی وہ پیٹ تے کپڑا کوئی نہیں ہے حضور لڑنا سیدیاں کرا رہے ہیں وہ ذرا موٹے سنونا دا پیٹ نکلیا وہ میرے نبی کریم نے تیر دا ٹمکا ماریا فرمایا انہوں اندر کرے نا صف ٹھیک کر وہ صف سیدھی کر وہ میرے آقا جان لگے عرض کر دینے آقا تسی عدل والے ہو فرمایا بے شک عدل آڑاوا عرض کردہ حضور میں نو مارے آجے میں بدلہ لینا ہے میں بدلہ لینا ہے میں نو مارے آجے حضور نے تیر پکڑایا فرمایا لے لے بدلہ لے لے بدلہ لے لے
اور صحابہ سارے کھڑے نے کہندے نے سواد اسی جنگ کرنا ہے یار تو کنج دے کام پیا کرنا ہے وہ نبی کریم کو بدلا لویں گے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا میرے کو لے لے عمر پاک بولے میرے کو لے لے حضرت بلال فرمایا میرے کو لے لے میرے آقا نے فرمایا صحابہ پیچھے ہٹ جاؤ میرا تو دا مسئلہ ہے حضور نے جدو پیٹ مبارک تو وہ کپڑا چاہے وہ میرے آقا دا غلام حضور دے پیٹ نو بوسے دین لگ پیا وہ میرے آقا نے فرمایا بدلہ نہیں لینا ہے چمی جانا ہے عرض کردہ آقا میں نو پتہ ہے وہ میں شہید ہو جانا ہے وہ چمدہ تاں پیا وہ جڑا تیرے نال لگ جاندہ ہے جنت وچ وڑ جاندہ وہ جنت جوڑ جاندہ ہے وہ جڑا تیرے نال لگ جاندہ ہے وہ میرے نبی کریم دے دیوانے ہو حضور نال پیار کرن والے ہو حضور نال محبت کرن والے ہو وہ یار توجہ کرو وہ رمضان جدو بدر دے میدان تو پہلے ایک رات میرے نبی کریم نے معائنہ فرمایا میرے نبی کریم نے فرمایا اتھے فلانے مرنا ہی سبحان اللہ پی جاؤ اتھے فلانے ڈگنا ہے اتھے فلانے ڈگنا ہے صحابہ کہنے لگے رب کعبہ دی قسم ہے نہ ایک انچ اگا نہ ایک انچ پیچھا وہ جتھے جتھے نبی فرما دے گئے نے لین ڈگ دے گئے لین ڈگ دے گئے جتھے جتھے میرے نبی نے فرمایا وہ میرے نبی کریم دے دیوانے ان جنگ دا اصول ہوندہ جنگ تو پہلے وہ کلا کلا جنگ کردہ ہے آپس سے پلوان پھٹ دین ایک دوسرے زور ویندے انہوں نے بڑا مان سی میرے نبی دے دیوانے شیبہ بن ربیعہ آیا عتبہ بن ربیعہ آیا ولید بن ربیعہ وہ تین پلوانے ادھر آگئے لڑکرہ مار دینے کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کوئی جوان ہے کوئی پلوان شو کر لیا میدان لا ہے کوئی جوان اتھا چتھا پانال وہ جدو میں گل پڑھنا وہاں مینوں تے بڑی چاس ہوندی ہے ان مینوں تو اڈا پتا نہیں ہے وہ میرے نبی کریم دے تین انصار صاحب آئے نے ابو جہل کہن لگا ساڈا نسب ویک ساڈا حسب ویک ساڈا خاندان ویک وہ اسی سردار وہ اینا گوبیاں کرن آلیاں نال لڑاں گے اینا نال لڑاں گے وہ میرے نبی دا کلیجہ مون آیا وہ میرے نبی کریم نے فرمایا میرا چاچو حمزہ کتھے وہ میرا علی کتھے وہ میرا عبیدہ بن حارث کتھے آقا جے وہ میرے نبی کریم نے فرمایا وہ چاچو تو میرا وفادار چاچو ہے میرا حوبدار چاچو ہے وہ میرا تابدار چاچو ہے وہ میرا وفاشیار چاچو ہے وہ میرے نبی نے فرمایا وہ چاچو تو میرا شیر میرا شیر اللہ کریم نے فرمایا جبریل جاوے نا محمد کریم نو کہہ دے سنیا حمزہ تیرا بھی شیر حمزہ میرا حمزہ میرا بھی شیر میرے آقا کریم نے فرمایا تینوں جاؤ
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਟੇ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜੇ کیا بات ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਟੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮੇੜੇ ਮਾਰੇ ਓਏ ਮੇਰੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤੰਜ਼ ਕੀਤਾ ਏ ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੋ ਓਏ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਓਏ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਓਏ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਓਏ ਮਕਾਮ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਓਏ ਭਾਵੇਂ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਓਏ ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਓਏ ਅਸੀਂ ਫਰਕ ਮਿਟਾ ਛੱਡਣੇ ਆ ਓਏ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦੇ دیਵਾਨੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨੇ حضرت علی پاک نے گاٹا لایا میر حمزہ پاک نے گاٹا لایا حضرت عبیدہ نے گاٹا لایا آپ نو زخم بھی لگ گئے وہ مولا علی کانڈ تے چاہ کے لے آئے آپ جنگ تو بعد شہید ہو گئے وہ میرے نبی دے دیوانے ادھر عبد الرحمن بن ابی بکر کافرہ والوں نکلے اجے کلمہ نہیں پڑھیا وہ اجے دائرہ اسلام داخل نہیں ہویا حضرت ابو بکر گئے آکے ہاتھ بن لیا کجی میں جڑو میں نو جالن دے میں نو جالن دے میں جڑو میں نو دس دے نبی دے غلام دی شان کیے بھامے میرا پتر پر انو آج لاغ پھتے جان گے ایک دن حضرت ابو بکر دی عبد الرحمن بن ابی بکر وہ دو میں پیو پتر بیٹھے نے روٹی کھاندے پینے وہ بیٹا کہتا ہے ابو بکر تو میری تلوار تھلے کنی واری آیا ہے میں باپ سمجھ کے چھڑ دیتا حضرت ابو بکر دی مسکرات گہری ہو گئی آپ نے فرمایا اوہ اگر تو میری تلوار تھلے آ جاتا میں معافی نہیں دینی سے اوہ محمد دا گستاخ سمجھ کے گاٹا لا دیڑا گاٹا لا دینا سے محمد دا غلام سمجھ کے میرے نبی کریم دے دیوانے ہو حضور نال پیار کرنالے ہو ادھر اجتماعی جنگ شروع ہو گئی ہے میرے آقا کریم آپ خیمے وچ میرے آقا دے غلام پہ لڑ دینے میرے آقا دے غلام پہ لڑ دینے آقا نے سر سجدے وچ رکھیا دعا منگی مولا جن سی میں لے آیا مولا اگر اج نہ بچے تیرا نام لین والا کوئی نہیں رہنا مولا اسی ہو گیا میرے آقا کریم دے دیوانے حضور نال پیار کرن والے حضرت ابو بکر نے ویکھیا میرے نبی دی کملی چاندے نے موڈے تے کراندے نے آقا گھبراؤ نہ پریشان نہ ہو اللہ ساڈے نال اللہ ساڈے نال سانو کلا نہیں چھڑدا میرے آقا کریم دے دیوانے حضور نال پیار کرن والے اچانک ٹھنڈی جئی ہوا آئے حضور نے فرمایا کون ہے عرض کردہ حضور میکائیل آیا ہزار فرشتہ لے کے آیا وا پھر ٹھنڈی ہوا آئے میرے نبی نے فرمایا ہن کون ہے عرض کردے نے آقا اسرافیل آیا 3000 فرشتے لے کے میرے آقا نو پھر ٹھنڈی کون ہے آقا کریم نے فرمایا کون ہے آقا جی جبریل 5000 فرشتہ لے کے پھر ٹھنڈی ہوا آئی میرے آقا نے فرمایا ہن کون ہے کون ہے عرض کردہ حضور اسرائیل آیا
میرے آقا نے فرمایا تو تے جانا کڈنا ہے ہاتھ بندا ہے عرض کردا ہے سونے اے تیرے ولو آئے نے میں انہاں ولے آیا اے تیرے ولے آئے نے لاجفلا اے تیرے ولے آئے نے میں انہاں ولے آیا وا میرے نبی کریم دے دیوانے حضور نال پیار کرن والے حضور نال محبت کرن والے میرے آقا دا غلام حضرت عبد الرحمن بن عوف لڑ رہے ہیں بس میں نیڑے آ گیا جی توجہ ویکھیا سجے کھبے دو نکے بچے نے سبحان اللہ جڑے گل تے اپڑ گئے ہو تواڈی سلام کرنا آپ دے دل وچ خیال آیا یار نکے نکے بال نے انہاں کی جنگ کرنی ہے سانو سنبھالنا پینا ہے ایک بچہ بولیا ماں کہنے لگا چاچا عبد الرحمن ابو جہل دا پتہ ہی ابو جہل دا پتہ ہی کون ہے دوجا بھرا معوض کہنے لگا چاچا عبد الرحمن دا پتہ ہی عبد الرحمن چاچا ابو جہل دا پتہ ہی آپ نے فرمایا پتہ ہے پترو پوچھ دے کیوں پہ ہو کہنے لگے چاچا اسی قسم کھا دیئے اسا سنے آئے آقا کریم نو گاڑیاں دین دائے حضور دی بھی ادبی کر دائے میرے آقا دی شان جماڑے جملے بول دائے چاچا یا مار دیواں گے یا مار جاواں گے یا مار دیواں گے یا مر جاواں گے یا مر جاواں گے تے افیج جلندریے دا بھی ترجمہ کیتا وہ بچے کی کہندے نے قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے نارے کو سنا ہے گالیاں بکتا ہے محبوب بارے کو اے میرے نبی دے دیوانے حضور نال پیار کرن والے ہن دوواں بچیاں نے اے ابو جہل دا حلیہ ویکھ لیا نقشہ ویکھ لیا اس لگین دے اے سجے کھبے بڑے فوجی نے پرائے ہن دوویں بچے دوویں بھرا ماستے معوض اے ہتھاں وچ ہاتھ پا کے جا رہے نے تے کہندے نے کریے مدنی تو جان نثار کریے مدنی تو جان نثار کریے مدنی تو جان نثار راضی ہوے گا پروردگار راضی ہوے گا پروردگار ایک جان کی لکھاں ہون جانا ایک جان کی لکھاں ہون جانا قدمہ تو دئیے وار کہنے لگے مار دینا ہے جدو گئے
پتہ لگیا دوواں بھراواں نے لانتی نو سوت نان دیتی، ایک اگو وار ایک پچھو وار، ایک سجیو وار ایک کھبیو وار، بچے بڑے پھرتیلے۔ وہ ابو جال نو ڈیگ چھڑیا، سور ڈگ پیا، آخری ساہ پیا لیندا ہے، وڈے پھرا دے بازو تے اکرمہ نے تلوار ماری، جی مسلمان نہیں ہوئے، کلمہ نہیں پڑھے، گوشت دا ایک دھاگا نال پیا لٹک دائے، بازو ڈگیا کونی، صرف ایک دھاگا رہ گیا۔ آقا دے کول آ گیا، آقا جی تیرا دشمن مار چھڑیا ہے، تیرا لین مار چھڑیا ہی، جڑا تیرے بارے وچ بکواس کردا سی۔ وہ میرے آقا نے فرمایا کی چاندے عرض کر دینے آقا اور میرے نبی کریم نے انگلی مبارک منہ وچ پائیے، لعاب کٹیا ہے، حضور نے بازو یتے لا چھڑیا ہے، وہ کہن لگے رب کعبہ دی قسم وہ نا بازو وچ کدی درد ہویا ہے، وہ انج محسوس ہوتا سے جد کوئی زخم آیا ہی نہیں، زخم آیا ہی نہیں۔ ہن کافران دے 70 مارے گئے، 70 قیدی۔ ہن میرے نبی کریم دے 14 غلام شہید ہوئے، 14 غلام شہید ہوئے۔ ہن واپسی مدینہ جدو قیدی آئے، میرے نبی نے فرمایا کی کرنا جائے، مشاورت کی۔ حضرت عمر فاروق کے دن سنیا کرنا کی ہے، گاٹا لاؤ کام مکاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا عمر کول ڈاؤن، ٹھنڈا ہو، مزاج ٹھنڈا رکھ۔ حضرت ابو بکر صدیق کو پوچھا بول صدیق کی کریے، عرض کر دینے آقا غلام ماڑے نے غریب، فدیہ لے لو پیسے لے لو جان دیو۔ آقا کریم نے فرمایا عمر تیرے فیصلے تیرے جذبات، حضرت نو والے نے جلالی طبیعت، حضرت ابو بکر سرکار دی وہ طبیعت میرے دادے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ جمالی جمالی جمال۔ ہن میرے نبی نے پسند ہے، ہن 70 قیدی رسیاں نال بننے۔ صبح ہی میرے نبی آئے، میرے نبی نے فرمایا یار مینوں ساری رات نیندر نہیں، سو نہیں پایا ہوں۔ آقا جی وجہ کی ہے، کیڑی گل نے نہیں سوایا؟ میرے نبی نے فرمایا نہ قیدیاں وچ میرا ایک چاچا بھی ہے جدا نام عباس ہے، وہ ساری رات قرآن دا رہا ہے، ہائے ہائے کردہ رہا ہے، میرے کنہ وچ آواز پہندی رہی ہے، وہ مینوں نیندر نہیں آئی ہے۔ صحابہ عرض کر دینے آقا جی کی چاندے ہو؟ وہ چاچے دیاں رسیاں کھول دئیے، ہاتھ کھول دئیے۔ وہ میرے آقا کریم نے فرمایا ہاں ہاں، وہ میرے چاچے دیاں رسیاں کھول دے وہ میرے ابو دا ویر، وہ میرے دادے دا پتر، وہ مینوں پیارا لگدا ہے، میرا خون صحابہ کرام نے حضرت عباس دیاں رسیاں کھولیاں، حضرت عباس دیاں رسیاں کھولیاں۔ او سنو سنو او میرے
نبی کریم نے فرمایا وہ چاچے دیاں رسیاں نہیں کھولنیاں ساریاں دیاں کھول دیا جے تاکہ دنیا نو پتہ لگ جاوے وہ محمد کریم نالو وہ وڈا یاد لایا ہی کوئی نہیں ہے وہ اسی عدل کرنا لیا انصاف کرنا لیا اور میرے نبی کریم نے فرمایا چاچا روپیے دے گھر جا مال دے تو جا چاچا کہنے لگا سونے مال کوئی نہیں ہے پیسے کوئی نہیں میرے نبی نے فرمایا چاچا جدو جنگ وچوں آیا ہے میری چاچی ام فضل نو مل کے آیا جی مل کے آیا وہاں گٹھڑی دیتی ہے پیسیاں دی سونے دی رائج الوقت سونے میں پھڑا کے آیا میرے نبی کریم نے فرمایا چاچا تو کہنا ہے پیسے کوئی نہیں جڑے چاچی نو دے کے آیا ہے کتھے لانے وہ چاچا پھر ویچ ڈگ پیا ہے عرض کر دائے آقا یا تیری چاچی نو پتہ ہے یا چاچے نو پتہ ہے اور تیجے نو پتہ کوئی نہیں ہے اللہ جو پالا کلمہ پڑا غلام بنا آج تو بعد میرا جینا بھی تیرے واسطے ہے میرا مرنا ہے میرا جینا بھی تیرے واسطے میرا مرنا بھی تیرے واسطے میں نے نبی دے دیوانے ہوں آخری گل سنو تقریر تمام کرا کافران دا ایک قیدی کئی بندے پہلی واری گال سن سو بھی کہنے لگا حضور میں نو جان دے وہ پیسے کوئی نہیں فدیہ کوئی نہیں کافر ہے میرے نبی نے فرمایا کیوں فدیہ دے عرض کر دے آقا میں بڑا ماڑا ماں غریب سونیاں میریاں 5 دھیاں نے میرا پتر کوئی نہیں کمانا کوئی نہیں سونیاں کھلانا کوئی نہیں میں اپنی دھیاں دا کفیل اگر میں نہ گیا میریاں دھیاں روڑ جاسن وہ میری دھیاں دیاں استا مکھ جاسن میرے نبی دیاں کھاں میں اتھرو آگئے وہ مسلمان دیاں کافران دیاں نے رو میرا نبی رہے میرے نبی کریم نے فرمایا وہ جا چلا جا میں اپنی وہ 4 بیٹیاں دے صدقے وہ 5 بیٹیاں دا باپ آزاد کرنا میرے نبی رسول اللہ لبیک تاجدار ختم نبوت میرے نبی دے دیوانے صحابہ نے وفا کی تھا آج کوئی بندہ صحابہ دی زندگی تے بکواس کرے تھا وہ لانتی بندہ ہے بغیرت ہے کمینہ ہے جنہ صحابہ نے حضور آستے کچھ بھی نہیں سب کچھ حضور دی بارگاہ چلے اندر جانا قربان کی تھی مال قربان ہر حضور کی ہر گل تے لبیک آتے میرے نبی دے دیوانے ہو تے صحابہ نے ہر آواز تے حضور دی تے لبیک آکے
شیر سنو میرے تے راضی ہو جائے جے آدم چشتی فرماندہ ایک واری محبوب بلاوے ایک واری محبوب بلاوے اسی سر نو پیرے بنائے جان منگے جان منگے تے پچھانا ہدیے تے کدی نہ دیر لائے کدی نہ کدی نہ یار دا شکوہ کری